from why all of these people were put in the same jail, in the same cell, to the way their bodies were arranged when the media cameras came there. And more than that are the statements by the minister, by the chief minister, and by members of the RSS who say, A, that these people deserve to die, and B, if they were shot dead illegally, so what? This total distrust in the rule of law is frightening. It then takes this whole incident into a much larger sphere than a mere encounter, legal or illegal. It takes it into a region where the question is, will there be rule of law in India? Will India be ruled by its constitution and the rule of law, or will it be ruled by convenience, by this false nationalism, by this war craze? These are incidents that have raised huge questions. There are sort of gaping loopholes in the official narratives about these incidents. In the first instance, there is video footage of the so-called encounter, which is very disturbing because it is showing very clearly that the persons who were subsequently killed are unarmed. They do not have in their hands any firearms which can be used to fire long distance on police. Secondly, there is even footage of people lying prone on the ground and being shot at in cold blood, with voices which are saying, that guy looks like he's slightly alive, shoot him in the chest so that he will die. This appears to be a staged, faked encounter which is being declared an encounter after the incident has happened. Even the incident regarding the escape from prison raises a lot of questions, because the police are not really and the officials are not really telling us exactly how and why this happened. How could this happen? That encounter is really genuine. If the jail escape was really genuine, why be so scared of the questions? This is basically a repeat, in my mind, in many ways, of the Gujarat model, which is now being expanded on a national scale. Why? Because if you see what the Madhya Pradesh Chief Minister has done, the Supreme Court has very clearly said on many occasions that an FIR must be registered in every encounter killing, which means you must assume that every encounter killing could be a murder. And until and unless the encounter is proven genuine, policemen should not be awarded any kind of award until independent probe has established the encounter to be genuine. Secondly, the MP Chief Minister has announced a cash award for all the policemen involved in this so-called encounter. I think that is something specifically, there are injunctions and guidelines from the Supreme Court against this. We have to demand that there has to be nothing short of a judicial probe monitored by the Supreme Court that can give us some credible answers to the very, very disturbing questions. इस वाक़े के हर पहलू पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये बात मानना बहुत मुश्किल है कि 8 लोग जो बहुत ख़तरनाक किस्म के दहशतगर्द समझे जाते थे और जिनको बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा गया हो, 7 लेयर सिक्योरिटी में, वहाँ से उन तमाम सिक्योरिटी लेयर्स को वो तोड़ते हुए और जेल से कूद कर, इतनी ऊंची दीवार को कूद कर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो ख़बर आती है कि हम जल्दी ही उनको पकड़ लेंगे, और उसके चंद घंटों के बाद ये ख़बर आती है कि वो सब एनकाउंटर में मार दिए गए हैं, और उसका वीडियो भी जारी होता है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की घटना हम इसको महसूस करते हैं, और एक ये नया किस्म का ट्रेंड जो है वो हमको फेक एनकाउंटर्स का नज़र आता है। अब तो सब सवाल करने लगे हैं, मीडिया भी अब सवाल कर रहा है, लोग भी अब सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो भागना मुश्किल था, और अगर भाग गए थे तो क्या इनको ज़िंदा नहीं पकड़ा जा सकता था, और क्या 8 के 8 लोग इस तरह मार दिए गए हैं, क्या किसी एक को भी 1 या 2 को भी ज़िंदा नहीं पकड़ा जा सकता था। जिस तरह से वीडियो शूट किया गया और उसको दिखाया गया, उससे और ज़्यादा संगीन किस्म के सवाल पैदा होते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि
یہ صرف پولیس اور جیل کا معاملہ نہیں نظر آتا، بلکہ یہ اس سے آگے کا یہاں کی مدھیہ پردیش حکومت کا بھی اس میں کچھ انوالومنٹ ہم کو نظر آتا ہے. اور جس طرح سے انکاؤنٹر کرنے والے پولیس کرمیوں کی پیٹھ تھپتھپائی گئی، ان کو ہیرو بنایا گیا اور ان کو انعام دیا گیا، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ انعام دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نئے قسم کا فاسسٹ کلچر، جن لوگوں پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، ابھی سنوائی چل رہی ہے، اور بتایا گیا ان کے وکیلوں کے ذریعے سے کہ وہ اس معاملے میں بہت جلد ان کا ایکویٹل ہو سکتا تھا اور بہت جلد وہ باہر آ سکتے تھے. ایسی حالت میں 8 لوگوں کا اس طرح بے رحمی کے ساتھ مار دیا جانا یہ ایک بہت ہی غلط انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس، ہمارے ملک کی ایجنسیز، اور چونکہ یہ دونوں پولیس اور ایجنسیاں حکومت کے نگرانی میں کام کرتی، ان کا یہ جو رول ہے، اور خاص طور سے حالانکہ انکاؤنٹر اور فیک انکاؤنٹر کافی ہوئے ہیں مسلمانوں کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کے بھی ہوئے ہیں، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد ایک کہ خاص طور سے مسلم نوجوان جو دہشت گردی کے جھوٹے الزاموں میں گرفتار کیے گئے، اور اگر الزام ثابت بھی ہوتے ہیں تو قانون کے پروسیس کے مطابق ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے جوڈیشل کسٹڈی کے دوران ایک ڈرامہ کر کے اور ایک فیک انکاؤنٹر دکھا کر اور اس طرح سے جھوٹی کہانیاں بنا کر جس طرح سے لوگوں کو وائپ آؤٹ کرنے کا اور لوگوں کو ختم کرنے کا اور لوگوں کو بے رحمی سے قتل کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں ایک بہت خطرناک قسم کا واقعہ نظر آتا ہے، اور یہ ہم کو لگتا ہے کہ بہت غلط رخ پر ہمارا ملک جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف مدھیہ پردیش کی سرکار بلکہ مرکز کی حکومت بھی اس کی اعلیٰ قسم کی اعلیٰ سطح کی جوڈیشل انکوائری اس پورے واقعے کی کرائے، جیل میں جو لیپسز ہوئے ہیں اس کی بھی کرائے، اور جس طرح سے ان لوگوں کو مارا گیا ہے اس کی بھی کرائے. جو دوشی پائے جائیں، جو جن کے ان کے خلاف سخت سزائیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس طرح کے لوگ جو پولیس کے لوگ جو اپنی پاورز کا اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں یا کسی اور کے ایجنڈا پر وہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سخت سزائیں ملنی چاہیے. سوشل میڈیا میں پورے ہندوستان کے سامنے وہ سوال موجود ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے جیل توڑی جب الگ الگ بیرکس میں تھے. سارے لڑکے کیوں ایک ہی جیسے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سب کے ہاتھ میں نئی گھڑیاں، اور جب ان کا کیس ختم ہونے والا تھا تو اس وقت ان کو نکل کے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے بہت سارے سوال ہیں سامنے. There are hundreds of young Muslim boys who have, after being called terrorist and after going through the whole court process, have come out clean, and it has been proved that they were not involved. They were under trials. They had a right to go through the whole court process, and they were killed in cold blood, which is absolutely unacceptable. Particular pattern of encounter where Muslim youth are killed, their dead bodies are shown, and their dead bodies are called terrorists. What I said, that the police was firing to guarantee that they are dead. The police had no intention to guarantee that they are alive, even if they were injured. In the course of whatever, according to the police version that they were counterfire or whatever, the police did not act to guarantee that they are taken to a hospital and they are brought back to the justice system, to the Indian court. That was not the intention of the police. The police wanted to kill them. So, the judiciary, nobody cares about the judiciary to give its verdict. The police did its job to kill them, and the media promptly saying that 8 jaded terrorists escaped from Bhopal jail when they were under trial. They were not convicted. So this is a particular pattern of Islamophobia, where if Muslim men are involved, it is so easy to call them terrorists. NIA probe regarding the jailbreak, and NIA, we know what is NIA. We all know who heads NIA, what does NIA do. We want an investigation which should be free from any political influence, and that is why we are not saying NIA, we are not saying CBI.
We are saying Supreme Court monitored inquiry.